سفر ایمان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے اور جس رفتار سے ہم اپنے عقل کے بلبوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ہماری ہر دریافت ہمیں دین اسلام کی حقانیت کی واضح ثبوت دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دریافت میں بھی سامنے آیا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اسے جوڑنے سے روک نہ سکے۔ اس کا بے ساختہ جواب یہ تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس چیز کی پیشن گوئی کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرشتے تسبیح کیسے کرتے ہیں اور اس تسبیح کو ناسا والوں نے کیسے ریکارڈ کیا ہے۔ ان سب کے متعلق جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شب معراج پر اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب آپ براق جیسی تیز رفتار سواری پر آسمانوں اور خلاؤں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے خلا میں اور آسمانوں میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ بے شمار فرشتے پیدا کر کے رکھے ہیں اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا اور میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے جیسے کہ وہ ابھی گر جائیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے حیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھا حدیث مبارکہ کا پس منظر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں سائنسدانوں کی ریسرچ پر۔ خواتین و حضرات، چند سال قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں کسی قسم کا کوئی مادہ نہیں ہے جس سے آواز سفر کر سکے، تو وہاں پر کسی چیز کی سننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے کہ جب ہم خلا میں جائیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بہت تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج جس میں ایک سیکنڈ میں خربوں ٹن مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس کی آواز کس قدر خوفناک اور بلند ہوگی۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسیز کا مشاہدہ کیا۔ ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسیز کو اس طرح ڈالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسیز جن میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے، یوں سائنسدان نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز بہت بلند و بالا آواز اور ایک ردھم میں گونجتی ہوئی آواز تھی، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ خواتین و حضرات، جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے اس کی تحقیق کی بنیاد رکھی تھی، اس آواز کو سنا
تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو سائنس آج ترقی کر رہی ہے یا جو سائنس آج تحقیقات کر رہی ہے، وہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال پہلے بتا کر گئے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔